أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک عظیم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ التغابن کی آیتیں ہیں، اور یہاں سے سورۃ التغابن کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ سورۃ التغابن کے اندر جو ہے 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ ایک رکوع بفضل کرم اللہ کے کل مکمل ہوا اور دوسرا رکوع آج شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس دوسرے رکوع کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی ہے کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے آتی ہے، اللہ کی مشیت سے آتی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کفار و مشرکین یہ کہنے لگے کہ جب مسلمان کا دین سچا ہے، یہ لوگ سچے ہیں، تو ان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ان کو تو راحتیں ہی راحتیں آنی چاہیے۔ بہرحال مصیبتیں پریشانیاں مومن بندوں پر آئے، مخلص بندوں پر آئے، اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال کر ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ مصیبت پریشانی جو بھی آتی ہے یا خوشحالی جو بھی آتی ہے، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ مصیبت جب بھی آئے، پریشانی جب بھی آئے، اس پر انسان کو واویلا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا تھا، اس لیے یہ پریشانی آئی ہے۔ دوسرے مقام پر بیان فرمایا گیا سورۃ التوبہ کے اندر کہ جب انسان کو تقدیر کے اوپر ایمان ہو تو وہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے گھبراتا نہیں ہے، اور راحت اور خوشحالی کے آنے پر اتراتا بھی نہیں ہے۔ اور تقدیر پر ایمان رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اللہ فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، تقدیر کے اندر کیا ہے؟ لکھی ہوئی ہیں، وہی ہمارے کارساز ہیں۔ مومنوں کو اللہ ہی کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی اس مصیبت کو کیا کر سکتا ہے؟ ٹال سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ کسی انسان کے اندر یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا دے، کسی انسان کے اندر یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ کوئی فائدہ پہنچا دے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مخلوق، کوئی بندہ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ اس کو نفع پہنچانا نہ چاہے تو پوری مخلوق مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت دینا چاہیں، پریشانی میں مبتلا کرنا چاہیں، تو جو ہے ساری مخلوق مل کر اس مصیبت کے آنے کو ٹال نہیں سکتی۔ روایتوں کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں
تو گویا کہ خوشحالی کا آنا بھی اللہ کی جانب سے ہے اور پریشانی کا آنا بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے اور جو ہے نقصان ہو جائے اور جو ہے ہمارے عزیزوں کا دنیا سے چلے جانا، اقارب کا چلے جانا، بعض دفعہ اولادوں کا دنیا سے چلے جانا، بس اس پر صبر کرنا چاہیے کہ دی ہوئی چیز اللہ کی تھی، اللہ نے اپنی امانت کو کیا کیا؟ واپس لے لیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے سورہ حدید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے نقشے کو کھینچا اور فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے زمین میں، ملک میں اور خود انسان کی ذات میں جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ سب وہ ہیں جو ان کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی گئی ہیں۔ پیدا کرنے سے پہلے کیا ہے؟ تقدیر کے اندر اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ تقدیر کے اندر پہلے سے لکھ دینا اور ان چیزوں کو جو ہے پہلے سے محفوظ کر دینا، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، میں یہ بات اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ تم جو ہے کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے تو اس پر افسوس نہ کرو۔ یہ ساری چیز تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور جو ہے تم سے چھوٹ جائے، پریشانی آ جائے اور جو ہے مصیبت آ جائے، کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے تو تم جو ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس پر افسوس مت کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر جو کچھ میں تم کو عطا کروں تو اس پر فخر بھی مت کرو، اتراؤ بھی نہیں، یعنی جو مال و منال سے میں تم کو نوازا اس پر گھمنڈی بھی مت کرو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے، فخر کرنے والے شیخی باز کو جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ جو بھی مصیبتیں ملک کے اندر نازل ہوتی ہے، زمین پر آتی ہے، دنیا میں آتی ہے، یا کسی انسان کے ساتھ خاص مصیبتیں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے تقدیر کے اندر پہلے ہی سے لکھ دیا ہے۔ اس لیے جو ہے جب کوئی مصیبت کسی کے ساتھ آ جائے تو جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی اگر ایسا کرتے تو ویسا نہیں ہوتا، ویسا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور جو بھی ہو جاتا ہے یہ اللہ ہی کی جو ہے مرضی سے ہوتی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو بھی مصیبتیں انسان کے پاس آتی ہے الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی کے حکم سے وہ مصیبتیں پہنچتی ہیں۔ اور فرمایا گیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے اوپر ایمان لائے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے، یعنی اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، اگر وہ ایمان والا ہے، سچا ایمان والا ہے اور جو ہے سچا دین کا شیدائی ہے، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سچے ایمان والے کے صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی اس کا دل جو ہے صبر اور ضبط کا معاملہ کرتا ہے، اس کا دل جو ہے صبر کا کیا کرتا ہے؟ مظاہرہ کرتا ہے۔ ورنہ اگر آخرت کے اوپر ایمان نہ ہو، اللہ کے اوپر ایمان نہ ہو، تو ایسے قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مصیبتوں کے اوپر واویلا مچاتے ہیں، چہروں کو پیٹتے ہیں، سینے کو جو ہے مارتے ہیں سینے پہ اور سینہ پیٹتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ پر سچا ایمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا بنا دیں گے کہ جو صبر و ضبط کرنے والا ہوگا، اس کا دل کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ مصیبت آ گئی، تم اس کے اوپر صبر کر رہے ہو، جزا فضا کر رہے ہو، اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ راحتیں آ گئی، خوشحالی آ گئی، تم اس کے اوپر اترانے والے ہو، گھمنڈی کرنے والے ہو، یا اللہ نے جو مال و منال سے نوازا اس کے اوپر شکر گزاری کرنے والے ہو، اللہ کیا ہے؟ اس کو جاننے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے صفت علم کو بیان فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم روگردانی کرو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو باتوں کا صاف صاف پہنچا دینا ہے، پیغام کو کھلے طور پر پہنچا دینا ہے، ہمارے رسول کا صرف اتنا ہی کام۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ہر چیز کا نفع نقصان کا مالک
اللہ ہے۔ گویا کہ یہاں پر جو ہے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر آگے بیان فرمایا گیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرنا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دے ان باتوں پر چلنا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا بھی ضروری ہے، اور رسول کی باتیں جو احادیث کی شکل میں ہے اس حدیثوں کو ماننا، اس پر عمل کرنا بھی کیا ہے کہ شریعت کا حصہ ہے اور ضروری ہے۔ تو فرمایا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، لوگو تم جو ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم روگردانی کرو، یعنی ان رسولوں کی روگردانی کرو، اللہ کو نہ مانو، ان رسولوں کی روگردانی کرو کہ یہ رسول جو ہے تمہارے پاس جو ہے حق کا پیغام لے کر آئیں اور جو ہے حق کی باتیں تم کو بتائیں، اور تم اس سے روگردانی کرو، تو اس سے اس رسول کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ رسول کا مقصد ہی آنا کیا ہے؟ فرمایا گیا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم نے جو ہے رسول کو جو ہے واضح طور پر باتیں بتلانے کے لیے بھیجا ہے، پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ تم کو پیغام دے دیے، اگر تم ان کے پیغام کو ٹھکرا دو رسولوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو رسول کا کام ہی ہے تبلیغ کرنا، رسول کا کام ہی ہے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ اگر کوئی اس بات کو نہ مانے تو اسی کا نقصان ہے، نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے اور نہ پیغام کے پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کوئی نقصان ہے، نہ رسولوں کا کوئی نقصان ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی معبود عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور آگے بیان فرمایا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ کو ایک مانے، اور جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں اس پر اللہ ہی پر کیا کرنا چاہیے؟ توکل رکھنا چاہیے، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ اے ایمان والو یقیناً تم میں بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہارے دشمن ہیں۔ اے ایمان والو یقیناً تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے جو ہے ہوشیار رہو، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر کے تعلق سے مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ جیسا کہ اللہ نے کہا ہے کہ بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہارے دشمن ہیں، اس پس منظر کے تعلق سے مفسرین کرام نے دو قول نقل کیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ہجرت سے جو ہے ان کے جو ہے ان کی اولاد اور جو ہے ان کی بیوی ان کو روکنے لگی۔ فرمایا گیا کہ جب مکہ المکرمہ کے اندر ہجرت کو فرض قرار دے دیا گیا کہ جو ہجرت کر کے کہاں جائیں؟ مدینہ کی جانب جائیں، تو ان میں سے کچھ ایسے صحابی تھے کہ وہ تو ایمان قبول کر لیے تھے لیکن ان کے بیوی بچے ایمان قبول نہیں کیے، تو ان کے بیوی بچے کہنے لگے کہ دیکھیے آپ ایمان قبول کر لیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ چھوڑ کر جائیں ہمیں صبر نہیں ہوگا، اس لیے آپ اپنے ایمان پر جیتے ہوئے رہتے ہوئے آپ یہیں پر رہیں۔ تو بہرحال جو ہے اس طریقے کی ان کو دعوت دینے لگے، تو کچھ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹھہر گئے اور وہ آخر میں وہاں گئے، کچھ دن کے بعد گئے وہاں پر مدینہ کے اندر۔ جب مدینہ کے اندر گئے تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بہت سارے صحابہ نے بہت ساری چیزیں سیکھ لیں، اور جو ہے یہ جو ہے بہت ساری چیزیں سیکھنے سے پیچھے رہ گئے، تو ان کو اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہونے لگا۔ اور اسی طریقے سے اس کے پس منظر میں ایک دوسرے صحابی کا واقعہ بھی ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے میں تھے اور ان کی بہت ساری اولادیں تھیں، جب جہاد میں جانے کا وقت ہوتا تھا تو جو ہے ان کی بیوی اور ان کے بچے ان سے کہتے تھے کہ تم جا رہے ہو جہاد کرنے کے لیے، کس کے بھروسے پر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یعنی اس طریقے کی باتیں وہ جو ہے کرنے لگے۔ تو جو ہے اولاد کی محبت، بیوی کی محبت ایک فطری تقاضا ہے، انسان نکاح کرتا ہے، بیوی کی محبت خود اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہو جاتی ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ تو بعض دفعہ جو ہے وہ جہاد میں جانے سے کیا ہوتے تھے؟ رک جاتے تھے۔
تو فرمایا گیا کہ اسی کو کہ جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے بعض بیویاں کیا کرتی ہیں، روکتی ہیں، بعض اولادیں اللہ کے حکم سے روکتی ہیں۔ ہجرت کرنا فرض تھا، جو ہے وہاں پر ہجرت سے جو ہے روکا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نہ جائیں، ہاں آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اور جہاد میں جانے کا وقت ہے تو عوف بن مالک اشجعی کو جو ہے ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ گویا کہ جہاد کرنا بھی اللہ کا فریضہ ہے، یہ بھی فرض چیز ہے، اور وہ جو ہے ہجرت کرنا بھی فرض تھا، تو گویا کہ اولاد اور بیویاں کیا ہے، اس کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ تو اسی کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ایمان والو، یقیناً تم میں بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنے میں یہ کیا کر رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں، اولاد رکاوٹ بن رہی ہے، بیوی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے شوہر جو ہے بیوی کے اللہ کے حکم پر وہ چل رہی ہے، تو بعض دفعہ شوہر کیا بنتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ نے کہا بعض بیویاں بعض اولادیں، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر بیوی دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، اور ہر بچے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، بلکہ بعض بیویاں تو وہ ہوتی ہیں جو شوہر بھی جو ہے اطاعت فرما گزار ہے اور بیوی بھی جو ہے اطاعت والی ہے، دونوں مل کر جو ہے شریعت کو کیا کر رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں۔ تو بعض کے تعلق سے بیان فرمایا کہ بعض بیویاں اور بعض اولادیں وہ ہیں جو تمہارے کیا ہیں، دشمن ہیں۔ اور اس اعتبار سے بھی دشمن ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے بعض بیویاں ایسی اجڑ اور جاہل ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو صرف اتنا ہی کہتی ہیں، تم حلال لاؤ یا حرام لاؤ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، میری خواہش پوری ہونی چاہیے، اور جو ہے میرے جذبات پورے ہونی چاہیے۔ تو بہرحال بعض ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں کہ یہ نہیں سوچتی کہ میرا شوہر کا آخرت خراب ہو جائے گا، میرا شوہر اگر ناجائز طریقے سے کما کر لائے گا اور جو ہے یہ جو ہے جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلا جائے گا۔ بیویاں بعض یہ نہیں سوچتی، بس اس کو پیسہ چاہیے، اس کو جو ہے اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے۔ تو ایک طریقے کی یہ بھی دشمن ہے، اس طریقے سے کہنے والی بیویاں کہ چاہے تم حلال لاؤ یا حرام لاؤ، میری خواہش پوری ہونی چاہیے، یہ بھی کیا ہے، ایک طرح کی کیا ہے، دشمن ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے دشمنی نہیں کر رہے ہیں کہ جس طرح عام طور پر دنیا کے اندر دشمنی ہوتی ہے، لیکن اخروی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی دشمنی ہے جس کو نہ وہ سمجھتے ہیں اور نہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اس کے اندر بیان فرمایا گیا، اللہ نے کہہ دیا کہ بعض بیویاں جو ہیں تمہارے دشمن ہیں، بعض اولادیں تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم۔ اللہ کہا، یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ اور جو ہے ان کو مارنے لگو، پیٹنے لگو، سیدھا کرنے لگو، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ تمہاری آخرت کے مسئلے بن سکتے ہیں، آخرت خراب ہو سکتی ہے، اللہ کے فرائض سے رکاوٹ بن رہے ہیں، تم ان سے ہوشیار رہنا، یعنی وہ جو بھی بات کہیں تھوڑا ہوشیار ہو کے رہنا، ہوشیار ہو کر چلنا۔ اور اسی طریقے سے بعض وہ صحابی جن کی بیویوں اور اولاد کی طرف سے جو ہے جو رکاوٹ بنی ہے، اس کو جب وہ سوچنے لگے تو جو ہے اس بات کا ان کو احساس ہوا کہ یہ بہت ہی برا میرے ساتھ ہوا ہے، یہ کیا ہوا، بہت ہی برا میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آگے بیان کر دیا کہ دیکھو اب تم متنبہ ہو گئے اس بات پر، تو ایسا نہیں ہے کہ تم لاٹھی لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور اگر تم ان کو معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اس بات کا احساس ان کو بھی ہو جائے جن کو روکا گیا، اور اس بات کا احساس ان بیوی کو بھی ہو جائے، ان بچوں کو بھی ہو جائے کہ میں جو ہے شریعت کے راستے پر چلنے پر بیوی کہنے لگے کہ میں رکاوٹ بنی ہوں، اس کو بھی احساس ہونے لگے، بچوں کو بھی احساس ہونے لگے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اور جو ہے وَتَغْفِرُوا اور ان کے لیے بخشش کریں، یعنی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ رکھیں۔ فرمایا گیا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے۔ تم ان کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے جو ہے خطائیں، تمہاری لغزشیں جو ہوں گی، اللہ تعالیٰ تمہارے کیا کریں گے، معاف کر دیں گے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ کیا کریں گے، رحم و کرم کا معاملہ کریں گے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر کیا کرے گا، رحم کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے اس آیت کے اندر بتا دیا کہ بعض بیویاں اور بعض بچے اس طریقے سے جو ہے آخرت کو خراب کرنے کے لیے دشمن بنتے ہیں، تو تم جو ہے ہوشیاری کے ساتھ ان سے کیا رہو،
کنارہ کشی ہوشیار ہو جاؤ، یعنی ان چیزوں پر عمل نہ کرو جس سے تمہاری آخرت خراب ہو جائے۔ بہرحال یہیں تک، اور ما بقیہ جو رہ گئے انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جو بھی مصیبتیں ہم پر آ جائے اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر عمل میں اللہ ہم سب کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آخرت کے نقصان سے بچتے ہوئے خوب اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔